الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہود کی ایک غلطی کا ذکر کر کے ساتھ ساتھ ان کو تنبیہ کر کے ہمیں بھی تنبیہ کی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ کو حلال سمجھو، اللہ کی حرام کردہ کو حرام سمجھو۔ اللہ نے جو چیزیں پیدا کیں، پیدا کرنے والا بھی وہ، صانع وہ ہے، وہ اپنے مصنوع کو اچھا جانتا ہے، کس کس میں نفع ہے اس نے حلال کر دیا، فلہذا تم اپنی طرف سے صانع کی مصنوع میں مداخلت مت کرو، اللہ کے حکم کو مان کر چلو۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے، بنی اسرائیل کہتے ہیں اونٹ کا گوشت حرام ہے، دودھ حرام ہے۔ کیوں جی؟ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، نوح علیہ السلام نے منع کیا، اللہ نے فرمایا سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نہ بولا کرو، مرضی تمہاری، اور تھوپ دیتے کسی نبی کے اوپر۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات ہوتی ہے آپ سے۔ اللہ نے فرمایا کل الطعام، تمام کے تمام کھانے، کانا تھے حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما، البتہ وہ کھانا، حرم جو حرام قرار دیا، اسرائیل علیہ السلام نے، علی نفسی، اپنی ذات پر، اپنی جان پر۔ وہ کب کی بات ہے؟ وہ من قبل، وہ پہلے، بہت پہلے تھا، ان تنزل التوراۃ، تورات کے اتارے جانے سے، بہت پہلے کی بات تھی۔ اور باقی تورات میں تو یہ نہیں ذکر، کل لے آؤ، کہہ دو نبی، فاتو، لاؤ بالتورات، تورات کو، فتلوہا، اور اس کو پڑھو ہمارے سامنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تورات میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو تو پھر سنو جھوٹ کی سزا۔ فمن، جو بندہ افترا، گڑتا رہے گا، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، من بعد ذالک، حقیقت کے کھلنے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ کل نبی اعلان کر کے یہ بھی کہہ دو، صدق اللہ، اللہ نے جو فرمایا سچ ہے، جو حلال ہے سچ، حرام ہے تو سچ، تو فتبعوا، اتباع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ، جو حنیف تھی، یکسو تھی،
وما کان، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے من المشرکین، مشرکوں سے۔ تم شرک بھی کرو اور اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال بھی بناؤ، یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا۔ کل بھی آپ کے سامنے گزرا، اللہ نے ضابطہ بتا دیا ہے کہ کامل نیکی کے لیے محبوب چیز اللہ کے راستے میں دے دو، کامل نیکی مل جائے گی۔ اور وہ آپ نے سنا حضرت ابو طلحہ نے محبوب ترین باغ سنتے ہی وقف کر دیا، اور ایسے نہیں کئی صحابہ نے ایسے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے آیت سنتے ہی ان کے پاس ایک کنیز باندی تھی، باندی آئی، خوبصورت تھی، جمال والی تھی، کمال والی تھی، عقل والی تھی، اس کو پڑھایا، اس کو تعلیم دی، تادیب دی، تو تعلیم اور تادیب کے بعد وہ بلند مقام والی ہو گئی، مومنہ، اور اس کو بڑی پسند تھی، عقل والی، سلیقے والی تھی۔ اس نے کہا یہ مجھے محبوب ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں دے دو، اسی کو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ ایسے صحابہ نے اس کے نقش کیا۔ عبداللہ ابن عمر کی بھی یہ بات آتی اور صحابہ کی بھی، لیکن ساتھ اللہ نے فرما دیا کوئی بات نہیں، محبوب چیز نہ حرج کرو تو اس کے علاوہ بھی حرج کر دو، فاضل چیز، ہلکی چیز بھی کر دو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم حرج کر دو اللہ اس کو جانتا، اللہ بدلہ دے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے نام کا دو، جو چیزیں حلال ہیں اللہ کے نام کے اوپر دوسروں کو بھی کھلاؤ، لیکن اپنی طرف سے حلال کو حرام نہ کرو۔ اور وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے، آیت کا شان نزول بھی یہ تھا۔ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں، بنی اسرائیل کہو، یہودی کہو، بات ایک ہی ہے۔ تو بنی اسرائیل یہودیوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا ہوا تھا، اونٹنی کا دودھ حرام کیا ہوا تھا، نہیں کھاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا یہ کیوں، تو کبھی یہ کہہ دیتے تھے یہ حرام ہے۔ کس نے حرام کیا؟ کہتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کے دور سے حرام آیا ہے، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتایا، نوح علیہ السلام نے امت کو بتا دیا تھا۔ گویا اپنی مرضی کی، جب ثبوت مانگا نبی پر تھوپ دیا، بات سمجھ آئی ہے؟ اور مزید کہا یہ کیسے، اللہ پر تھوپ دیا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام نے بتایا، اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتایا۔ مزید بات چلی، کہنے لگے یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے حرام قرار دیا۔ او بھائی اللہ نے یہ چیزیں حلال پیدا کی ہیں، قرآن میں دوسری جگہ سورۃ انعام میں آنے والے آگے، تو یہ تو شریعتوں میں حلال ہیں یہ جانور۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے حرام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا، آگے ابراہیم علیہ السلام نے بھی حرام کیا، اس لیے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، اونٹنی کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، اور اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیا جائے گا۔ تو گویا اللہ کی حلال چیز کو اپنی مرضی سے حرام، ثبوت مانگا تو نبیوں پر تھوپ دیا، آگے مزید بات کی تو اللہ پہ ڈال دیا، اور کہتے ہیں یہ تورات میں بھی لکھا ہوا۔ تیسری بات کہتے ہیں تورات میں بھی ہے جی، اچھا اللہ نے ان تینوں باتوں کا جواب دیا ہے، تو تورات میں ہے تو پھر اللہ نے بتایا ہوا، تورات تو اللہ نے نازل کی ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی بہت ساری باتوں میں ہوتا ہے نا، بعض لوگ خود مفتی بن جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، اور بھائی کیسے ناجائز ہے، حدیث میں آیا ہے، نبی پر تھوپ دیا، مزید آگے بات کی، کہاں ہے یہ ایسے، اور نہ پکی بات ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے کہا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو خدا کے بندے ایسے اپنی طرف سے باتیں نہ کی جائیں، جس کو قرآن کا پتہ وہ بتائے قرآن میں ہے، جس کو پتہ حدیث میں ہے وہ بتائے، بس۔ یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اور تھوپ دیا جائے، بتاؤ
عام آدمی کے بارے میں کہا جائے یہ فلاں آدمی نے کہا، یہ فلاں مولوی نے کہا، مولوی نے نہیں کہا ہوا، کتنا غصہ آئے گا۔ اور اللہ کے نبی کو کہہ دیا جائے یہ نبی نے کہا ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ نبی پر تھوپا جائے، اللہ پر تھوپ دیا جائے۔ اور ہم نے کئی موقعوں پر ایسے دیکھا، بہت سے لوگ اپنی باتیں مرضی کی کرتے رہتے ہیں نا، اور پھر اس کی تائید قرآن و حدیث کے حوالے سے دینے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں ایسے آیا ہے، اور بالکل ٹیڑھی بات کہتے ہیں حدیث میں ہے۔ بہت ساری الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بڑا گناہ ہے، جھوٹ اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، نبیوں کی طرف منسوب نہ کیے جائیں۔ پکا پتہ ہے بولو، نہیں پتہ چپ، اس میں خیر ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے، میں کیوں بولوں؟ علم میں ہے تو بولو۔ تو بنی اسرائیل نے بھی یہ کام کیا۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، تو اللہ ثانی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ثانی بنانے والا، کاریگر۔ ثانی جس چیز کو بناتا ہے وہ مصنوع ہوتی ہے، اور مصنوع کے بارے میں ثانی اچھا جانا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں اللہ نے بنایا، اللہ اچھا جانتا ہے میں نے یہاں اندر کیا کیا رکھا ہے، کتنے پرزے فٹ کیے، کیا صلاحیت ہے، کیا استعداد ہے، کتنا عقل ہے، کتنا نہیں ہے، وہ جانتا ہے، بنایا اس نے۔ باقی ڈاکٹر زور بھی لگا لیں ہمارے اندر کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ چند باتیں جانی انہوں نے، وہ بھی کبھی کبھی فیل ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو بھی نہیں پتہ چلتا اندر کیا ہے اور کہاں نقصان ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، بنایا اس نے ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی جاؤ، پوری دنیا کے اعتبار سے جو کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، چیز بناتا ہے، بنانے والے نے بنا کر ان کو دی، کمپنی سے چیز خریدو، پوری ہدایات ساتھ آئیں گی کہ جناب بنانے والے نے کہا اس میں یہ فنکشن ہے، ایسے ایسے استعمال کرنا، یہ کارآمد ہوگی، مفید ہوگی، یہ فوائد دے گی، اور اگر اس کو ایسے استعمال کیا یہ تو نقصان دے دے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اب وہاں کمپنی کی چیز کے لیے اس کی ہدایات کے مطابق چلتے ہیں کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کو کمپنی اچھا جانتی ہے، کمپنی نے بنائی، کمپنی کو پتہ ہے۔ جب کمپنی بنا کر چیز پیش کرتی اس کو پتہ ہے خالق کائنات نے کل کائنات بنائی، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ پھر خالق کائنات کی بات چلے گی چیزوں میں کہ یہ فلاں چیز میں نقصان ہے، فلاں میں فائدہ ہے۔ جو فائدے والی چیز ہے اس نے حلال کر دی، جو نقصان والی تھی اس نے حرام کر دی، بس چپ کر کے ماننا پڑے گا۔ خالق نے بنا دیا یہ فلاں فلاں چیز مضر ہے، مضر سے ساتھ کہہ دیا بچو، فلاں فلاں چیز تمہارے بدن کی غذا ہے، تمہاری روح کی غذا ہے، تمہارے فوائد کے لیے، تمہاری طاقت کے لیے ہے، فرمایا یہ حلال ہے، کھاؤ، استعمال کرو۔ واہ عظیم کاریگر! فلہذا اپنی عقل نہ دوڑا، اپنی چلاکی نہ دکھا، اللہ کا حکم مان کر حلال کو حلال سمجھ، حرام کو حرام۔ اپنی طرف سے حرام کو حلال بھی نہ کرو، تم نہیں جانتے ہو، اور کسی حرام کو حلال بھی نہ کرو اور حلال کو حرام بھی نہ بناؤ۔ تمہیں کسی چیز کی حقیقت کا نہیں پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ اب اسی کے اوپر ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے جو میری ہے۔ گدھے دو قسم کے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں جو گدھے ہیں یہ اس کو گنو گے تو زیادہ بن جائیں گے۔ موٹی قسمیں دو ہیں گدھوں کی۔ ایک پالتو گدھا ہے، گھریلو گدھا۔ گھریلو گدھے بھی آپ نے دیکھے، بڑے قد والے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، مختلف قسمیں، وہ الگ بات ہے۔ پالتو گدھا، گھریلو گدھا گھر میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہم اس کی نکیل پکڑتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں، سواریاں کرتے ہیں، سامان لاتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہمیں دیکھ کر بھاگتا نہیں ہے۔ ڈنڈا لیا، سامان لا دو، مارو، جاؤ۔ ایک جنگلی گدھا ہے۔ جنگلی گدھا جنگلی جانوروں کی طرح بندے کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، وحشی ہے، اس کو وحشی گدھا بھی کہتے ہیں۔ اور اب اللہ رب العالمین نے نبی کو بتایا، احادیث صحیحہ میں موجود ہے، اللہ نے بتا دیا
تو اللہ نے بتا دیا یہ گدھا حرام ہے. کون سا؟ پالتو. جنگلی گدھا حلال ہے، وہ بھی گدھا. حدیث میں اس کو بھی حمار کہا، اس کو بھی حمار کہا. صرف اس کو کہا الحمر الاہلیہ، کہا یہ کہہ دیا کہ الحمر الانسیہ، انس رکھنے والا گدھا، گھریلو گدھا، یہ انس رکھتا ہے انسان سے. اور وہ کیا ہے؟ حمر الوحشیہ، وحشی ہے، جنگلی ہے. وہ بندے کو دیکھ کر وحشت کھاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جیسے بہت ساری جنگلی چیزیں بھاگ جاتی ہیں. یہ حلال، یہ گدھا حرام اور وہ حلال. بظاہر وہ بھی گدھا، یہ بھی گدھا. وہ جنگلی گدھا ہے لیکن اس کی بے شمار، اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں. یہ موٹی قسمیں، زیبر وغیرہ وغیرہ. اب وہ حلال ہے. یہ کیوں؟ یہ رب جانتا تھا، ہمیں بتا دیا یہ حرام ہے، وہ حلال ہے. جنگلی گدھا کھاؤ، شکار کرو، کر سکتے کرو، شکار کھاؤ نا. اور صحابہ کرام نے کئی موقعوں پر شکار کیا، اس کا کھایا بھی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر شکار کر کے صحابہ لے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا. وہ تفصیل اپنی جگہ. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ اللہ. یہ گدھا ہماری خدمت بھی کرتا ہے، ہمیں سواری کا بھی موقع دیتا ہے، ہمارے ساتھ انس بھی رکھتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے. بالکل اس کی وفاداریاں ہمارے ساتھ ہیں، رہن سہن ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس کو حرام کر دیا، حالانکہ اس کا انسان کے ساتھ جوڑ تھا. اندر کی بات انسان کو نہیں پتہ. یہ مضر ہے، اس میں بےغیرتی ہے، اس میں بےغیرتی پائی جاتی ہے. اور بےغیرتی اللہ کو پسند، اور بندوں کے اندر ہو تو بےغیرتی وہ بھی بری ہے. اور جنگلی گدھے میں بےغیرتی نہیں ہے. فرمایا وہ کھاؤ نقصان نہیں دے گا، یہ کھاؤ نقصان ہو جائے گا، بےغیرت بن جاؤ گے، نہ کھانا اس کو. اور جنگلی گدھا کھاؤ، بےغیرت نہیں بنو گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ کس نے بنایا؟ رب نے بنا کر یہ حکم دے دیا، اندر یہ وصف نکلا ہے. باقی وہ بھی گدھا، یہ بھی گدھا، لیکن وہ مضر نہیں، یہ مضر ہے. یہ بےغیرت بھی ہے، انسان کو بےغیرت بناتا ہے، روح کو بھی متاثر کر دیتا ہے، بے حس روح ہو جاتی ہے. اور آدمی کے اندر حس ختم ہو جائے نا، بے حس کو آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ بے حس ہیں، ان کو جائز ناجائز کی نہیں، اونچے بڑے کی، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ تو حیوانوں کی طرح زندگی ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. تو فرمایا اس کو نہ کھانا، بے حس بن جاؤ گے، بےغیرت بن جاؤ گے. اس کو کھاؤ، نقصان نہیں. یہ کون بتا رہا ہے؟ بنانے والے نے ایسے کر کے حکم دے دیا ہے. یہ میں نے مثال بتائی ہے. اب بنانے والا ایک چیز کو حلال کرتا ہے، اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کرتا ہے اس کو حرام سمجھو. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اونٹ کو کہتے ہیں حرام، اونٹنی کا دودھ حرام. اور کہتے کبھی کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے حرام قرار دیا، اللہ نے کہا. کبھی کہتے ابراہیم علیہ السلام نے حرام قرار دیا، اللہ نے کہہ دیا. کبھی کہتے تورات میں ہے، اللہ تینوں باتوں کا رد کیا، جھوٹ بولتے ہو. یہ بالکل نوح علیہ السلام کے دور سے حلال. اونٹ غیر مضر جانور ہے، طاقتی جانور ہے، غذائیت سے بھرپور جانور ہے. اور سب سے اعلیٰ طاقت اونٹ ہی کے گوشت میں، اونٹنی کے دودھ میں اللہ نے رکھی. بے شمار بیماریوں کی شفا رکھی ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ ہیپاٹائٹس اے ہو، بی ہو، سی ہو، آج کل بڑا ہو گیا، معدے بڑے تباہ ہوئے ہیں. بہترین علاج اونٹنی کا دودھ ہے، حدیث میں موجود ہے. اور رہنے والے اوکل والے آئے مدینہ میں، لوگ دائیں بائیں سے آتے تھے مدینہ کے اندر ہجرت کر کے. مدینہ کی ریاست مدینہ نے نبی نے ایک تربیت دی تھی، ہمدردی، مواسات، مواخات قائم کرنی ہے. نئے آنے والا کہاں سے آتا ہے، نہ گھر ہے نہ کچھ ہے. آگے انصار کے اوپر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انصار ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ آگے ترجیح دیتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بھوکے رہ جاتے تھے، آنے والے مہاجرین کا وہ کھانا کھلاتے تھے. اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے. اسلام کی خدمت کی، اسلام والوں کی انہوں نے خدمت کی ہے. قرآن و حدیث بولتا ہے ان کے بارے میں، وہ لمبی تفصیل ہے. اب اوکل اور اورینا والے 8 بندے تھے.
آئے ان کو ماشاءاللہ وہ آئے بھی تھے وہ بھوک اور قحط کی وجہ سے، پکے مومن نہیں تھے، ان کو پتہ چلا ریاست مدینہ میں ماشاءاللہ اکرام ہے، کھانا ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے کہا چلتے ہیں وہاں۔ تو اسلام کے لیے نہیں آئے تھے، کھانے کے لیے۔ ماشاءاللہ پھر تو لوگوں نے اکرام شروع کر دیا، بہترین روسٹ قسم کے ان کو کھانے شانے دیے۔ بعد میں ان کی معدے خراب ہو گئی اور ہیپاٹائٹس ہو گیا، رنگ پیلے پڑ گئے نا، یرکان ہے نا، بخار ہو گیا، پیٹ پھول گیا۔ ہیپاٹائٹس سے معدہ تعفن ہو، معدہ پھول جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، زیادہ ہو جائے تو پھر دل بھی پھولنے لگ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے سب کو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہم تو دیہاتی لوگ تھے، ہم کھاتے تھے لسی، مکھن، دودھ، سادہ غذا، ادھر ہمارے انصار نے ہماری کیا پورا زبردست روسٹ، صبح و شام ہمیں کھلایا، معدے ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔ اور نمبر 2، مدینہ کی آب و ہوا بھی ہمارے اوپر موافق نہیں آئی ہے۔ نبی نے فرمایا مدینہ کی آب و ہوا موافق ہے لیکن تمہارا کھانا ناموافق ہو گیا، تم نے اعتدال سے زیادہ کھا لیا ہے، بیماری لگ گئی ہے۔ نے کہا بخار ہو گیا، جسم ٹوٹ رہا ہے، رنگ پیلے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ کیفیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی آ گئی ہے، نبی نے فرمایا اچھا ایسے کرو، مدینہ شہر چھوڑو، فلاں جگہ چراگاہ میں میرے ذاتی اونٹ بھی جو مجھے خمس میں کے ملے ہوئے اور صدقے کے اونٹ بھی وہاں ہیں، اونٹنیاں، وہاں چلے جاؤ اور جا کر ان اونٹنیوں کا دودھ استعمال کرو اور پیشاب کو اپنے اوپر اونٹنی کا لیپ دینا۔ جسم پھٹنے لگ گئے تھے ان کے۔ اشربو البانہا، اور حدیث میں پھر آ جاتا ہے وہ ابوالہا، ابوال بول پیشاب، لیکن نحوی قاعدے کے اعتبار سے زمدو ابوالہا کہ پیشاب کو لیپ دینا، مل لینا اوپر۔ وہ ماشاءاللہ جا کر انہوں نے اونٹنی کا دودھ استعمال کیا، چند دن میں معدے ٹھیک، یرکان گئی، ہیپاٹائٹس گیا، بخار گیا، بڑے چست چالاک تند و مند، بہترین وہاں کھاتے پیتے اچھلتے۔ اونٹنی کی دودھ سے اللہ نے شفا دے دی، بڑا نفع نہیں رکھا اللہ نے، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگلا کام انہوں نے کر دیا، بلکہ آگے قرآن کے اندر بھی آگے ذکر آتا ہے، لیکن قرآن میں ان کی سزا کا ذکر آیا ہے، اور سزا میں شان نزول یہی تھا۔ انسان بڑا کمزور ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ لالچی ہو جاتا ہے، لالچ میں گیا تباہ ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی لالچ سے آئے تھے، اسلام کے لیے نہیں آئے تھے مخلص، تبھی تو بیمار ہو گئے، پھر بھی علاج ہو گیا، علاج ہوا، ٹھیک ہوئے، پھر لالچ میں آ گئے، کہنے لگے اوئے کافی سارے اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، ایک چرواہا ہے، ہم آئے تھے وادی نعمان سے، چلو چلتے ہیں، اونٹوں کو لیتے آتے ہیں جاتے ہیں۔ چرواہے نے دفاع کیا، نہیں بھائی میں نبی کا چرواہا ہوں، میں تو نہیں دوں گا۔ چرواہے کو بیچارے کو مارا پیٹا، وہ مقابلہ کرتا رہا تن تنہا، حتیٰ کہ وہ چیخنے لگا، آواز دینے لگا، لوگوں کوئی سنتا ہے یا صباحا، آوازیں دینے لگا، انہوں نے اس کی زبان کاٹ ڈالی، اور پھر وہ دوڑتا تھا کسی طرف چیخ کر لوگوں کو بتاؤں کہ ڈاکو پر ڈاکہ پڑ گیا ہے صدقے کے مال کے اوپر، نبی کے مال کے اوپر۔ تو اس کی آنکھیں بھی انہوں نے نکالی تھیں، بعد میں وہ شہید ہو گیا، لیکن بہرحال یہ اونٹ لے کر بھاگ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی گزرتے ہوئے جا رہا تھا وادی سے، اس نے دیکھ لیا، اس نے جا کر نبی کو بتایا، نبی نے ان کے تعاقب میں بندے بھیج دیے، یہ 8 بندے تھے۔ جابر بن قرظ فخری کو بھیجا، وہ گرفتار کر کے لے آئے ان کو قافلے کے ساتھ۔ پھر انہوں نے چونکہ چرواہے کو قتل بھی کیا، زبان کاٹی، آنکھیں ڈالی، تو قصاص کے اندر پھر ان 8 بندوں کو مارا گیا تھا، اور قرآن ان کے لیے ذکر کر چکا ہے، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے اسلام کا ڈاکہ ڈالتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ان کی سزا پھر سنا دی اللہ نے، ان یقتلوا اور یسلبوا اور تقطع ایدیکم وارجلکم من خلاف اور ینفوا من الارض الی آخرہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ یہ واقعہ موجود ہے، اللہ نے فائدہ دیا، لالچ کی وجہ سے برباد بھی ہو گئے، مارے گئے تھے بعد میں قصاص میں۔ تو اونٹنی کے اندر اللہ نے بڑی دودھ میں خیر رکھی ہوئی ہے، بڑے اللہ نے مفاد رکھے ہوئے ہیں، اور غذائیت سے سب سے زیادہ طاقتی اللہ نے اونٹ کا گوشت رکھا ہے۔ اللہ نے طاقت بھی اس میں زیادہ، غذائیت بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، وٹامن بھی اس میں زیادہ ہے باقیوں کے مقابلے میں۔ یہ باقی کہہ دیا جاتا ہے کہ چھوٹا گوشت، یہ ایک لمبی تفصیل میں ہم چلے، دوسری طرف رخ جا رہا ہے۔ چھوٹے گوشت کو ہضم ہونے کے اعتبار سے یہ اچھا ہے، کمزور آدمی کے لیے اچھا ہے، کمزور معدے کے لیے اچھا ہے۔ وٹامن کے اعتبار سے گائے اور بیل بہت آگے ہیں، اس کو ہضم کون کرے؟ ہضم کر نہیں سکتے تو کہتے ہیں نہ کھانا بھائی، چھوٹا ہی کھا۔ معدے کمزور ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکا ہے بندہ، اور اگر معمولی بات ہے تو وہ پھر بلڈ پریشر ہائی کر کے رکھ دیتا ہے، اور چھوٹا چونکہ کمزور ہے وہ نہیں کرتا ہے، کہتا کھاؤ پیو۔ وگرنہ طاقت میں اللہ نے ہر ایک میں اپنی اپنی افادیت رکھی ہے، پیدا کرنے والے نے کمال کر کے دکھائی ہے، اور سب سے زیادہ طاقت اور قوت اور غذائیت اللہ نے اونٹ میں رکھی ہے۔ بڑی طاقت ہے اللہ نے، ویسی بھی اس میں طاقت زیادہ ہے باقی جانوروں کے مقابلے میں۔ 7 دن تک پیاسا چل سکتا ہے، پرواہ بھی نہیں ہے، واہ عجیب طاقت ہے اس کی۔ 7ویں دن کے بعد پانی پلا دو، کہتا ہے ٹھیک ہے، میں مزید 7 دن تک ریگستانی جہاز بن کر جاؤں گا۔ اللہ نے عجیب طاقت رکھی، اسی لیے تو کہا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ غور تو کرو اس اونٹ کے اوپر رب نے پیدا کیسے کیا، کیا کیا جوہر اللہ نے اس میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا یہ حرام ہے، اللہ نے کہا حلال ہے، اور تم یہ کہتے ہو یہ فلاں۔ اللہ نے کہا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے جو تم نے فلاں کھانا حرام، فلاں حرام، فلاں حرام، فلاں حرام، سب کھانے حلال تھے، تم نے غلط کیا ہوئے ہیں، اللہ نے حلال کیے تھے۔ ہاں ایک بات ہے کہ حرام ہوا تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، اسرائیل نے خود اپنے اوپر ایک کھانا حرام کیا تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، آیا ہوا ہے نا اسرائیل، ایک تو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل اس کی اولاد کو کہتے ہیں، ایک اسرائیل آیا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا، تو فرمایا یعقوب علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے، اس کے دور میں حرام نہیں تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں حرام نہیں تھا، تورات بعد میں آئی، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات آئی ہے، تورات میں بھی یہ حکم نہیں تھا، یہ صرف بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ذاتی مسئلہ تھا، تم نے اس کو قرآنی مسئلہ بنا دیا، خدائی مسئلہ بنا دیا۔ فرمایا اگر کل لے آؤ، تورات میں بھی نہیں لکھا ہوا، جھوٹ بولتے ہو، فاتو بالتورات فاتلوہا ان کنتم صادقین، تورات میں بھی نہیں، اگر ہے تو لاؤ۔ نمبر 2، اور تم ابراہیم اور نوح علیہ السلام کی طرف تھوپ کر اللہ کی طرف کرتے ہو، وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس حقیقت کے بعد جو اللہ پر جھوٹ بولے گا، نبیوں پر جھوٹ بولے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے۔ اور فرمایا کل نبی ان کو بتاؤ صدق اللہ، جو اللہ کہتا ہے وہ سچ ہے، جو تمہاری بناوٹی باتیں سب جھوٹ ہیں۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، وہ حنیف ملت تھی، جو اللہ کہتا وہ کرتے تھے، جو اللہ نہ کہے وہ نہیں کرتا تھا، وہ یکسو ایک اللہ کی اتباع کرنے والا عظیم انسان تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم تو شرک بھی کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام پر تھوپتے بھی ہو۔ اب اسرائیل کی بات کیا تھی جو اس نے اپنے اوپر حرام کیا؟ یہ ذاتی مسئلہ اس کا تھا، یعقوب علیہ السلام کا، انہوں نے بعد میں اس کو خدائی مسئلہ بنا دیا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ وہ ذاتی مسئلہ کیا ہے؟ مختصر بات ختم۔ یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق ہے، اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب کا نام اسرائیل ہے۔ تو ابراہیم تو بہت دیر پہلے گزرا، اور نوح تو اس سے بھی پہلے علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا پھر یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کنعان سے لایا گیا، مصر میں بیچا گیا، وہاں مصر سے جیل میں گیا، جیل سے واپس آ کر مصر کے اندر نبی بھی بنا، حاکم وقت بھی بنا، اور پھر اپنے بھائیوں کو بھی لے کر آیا، مصر میں آباد کیا، اس کی اولاد مصر میں پھیلی، اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔
اور اسی کے اندر بنی اسرائیل پیدا ہوتے 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 2000 سال بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ان میں. یہ ایک لمبا تبصرہ ہے. تورات آئی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تم کہتے ہو تورات میں یہ مسئلہ، تورات تو بعد کی بات ہے بھائی. یہ تو صرف ذاتی مسئلہ یعقوب علیہ السلام کا تھا. اور یعقوب علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے، امام ترمذی نے بھی ترمذی میں روایت لائی ہے اور دیگر حضرات نے بھی. یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی. عرق النساء جانتے ہیں نا؟ لنگڑی کا درد، چلو لنگڑی بھی کہتے ہیں اس کو. کمر سے چلتا ہے سیدھی اور انسان کو توڑ دیتا ہے. اللہ بچائے سب کو. یہ بھی عجیب ایک چیز ہے. یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے رو کر دعا کی، یا اللہ درد ہو گیا ہے، تو شفا دے دے. نبی بھی مانگتے کس سے؟ اللہ سے. اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے رات کو رو رو کر دعا کی، یا اللہ تکلیف میں آ گیا ہوں، میں نے دین کا کام کرنا تھا، تکلیف میں ہوں، ٹانگ چلتی نہیں، کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے. یا اللہ تو نے بڑے انعامات دیے ہیں، میری اس ٹانگ کو ٹھیک کر دے، اس کے بدلے میں اپنی محبوب چیز کو بطور منت کے کھانا چھوڑ دوں گا. یہ اس شریعت میں یہ جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے. منت مان لی اور محبوب چیز، جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے گوشت کا ذکر کیا، اونٹنی کا، دودھ کا، یہ بڑی طاقت والی چیز غذا ہے، مفید غذا ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کو پسند تھی. تو بعد میں اللہ نے شفا دے دی. اس نے کہا محبوب چیز تو پھر اونٹنی کا گوشت ہے، اونٹ ہے، اور اونٹنی کا دودھ ہے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا دے دی. منت پوری کرتے ہوئے اس نے ان دو چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا. یہ تو منت تھی، ان کی ذاتی مسئلہ ہے. بعد کے بنی اسرائیل نے کہا تھی حرام ہے، یہ حرام، تم بھی نہ کھاؤ، لوگو تم بھی نہ کھاؤ، تم حرام کھاتے. فرمایا جھوٹ بولتے ہو اللہ پر، نہیں یہ حرام حلال ہے. بات سمجھ آئیے؟ تو فرمایا اپنی طرف سے حرام نہ کرو اور اللہ پہ نہ تھوپو، نبیوں پر نہ تھوپو. جو حقیقت ہے اس کی حقیقت کے مطابق چلو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب. اللہ